السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ محترم و موقر اساتذہ کرام، وہ حکم صاحبان اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں، عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں طلبہ مدارس کا کردار۔ آج معاشرہ جس برق رفتاری کے ساتھ روبہ انحطاط ہے، وہ ہر باشعور مسلم کے لیے باعث تشویش ہے۔ یقیناً آج سماج میں بگاڑ ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں، چاہے وہ بگاڑ مردوں کی جانب سے ہو یا عورتوں کی جانب سے ہو، الغرض سماج میں بگاڑ ہے، اور سماج میں بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے، اور یہ وہ برائی ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے، تاکہ ان برائیوں کی اصلاح کے بعد ایسے معاشرے تشکیل ہو کہ جو ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہو۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم ایک ایسی جماعت کو تیار کرو، تم ایک ایسی جماعت ہو جو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہی وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ کیونکہ علماء و طلباء کا مطمع نگاہ معاشرے کی اصلاح پہ ہوا کرتا ہے، وہ معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، اور معاشرے میں جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس فتنے کی تدارک کے لیے علماء دین کھڑے ہوتے ہیں، اور اس فتنے کی تدارک کے لیے سب سے پہلے طلبہ اعظام کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اور اس کی جھلک ہم اصحاب صفہ سے لے کر آج کے موجودہ مدارس کے طلبہ کے مابین بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ ہم اس آیت کے تحت اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی معاشرے کے اندر ایک داعی کی شکل میں معاشرے کے اندر جائے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی نشر و اشاعت میں لگے رہیں، تو سب سے پہلے اس چیز پہ بذات خود عمل کریں، پھر اس کے بعد عوام الناس کو دین کی تعلیم دیں۔ کیونکہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ لوگوں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، پھر اس کے بعد عوام الناس کے بیچ جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے عزیز دوستو، جب آپ اپنے گھر کی اصلاح کریں گے، جب خود کی اصلاح کریں گے، جب اپنے قریبی رشتہ داروں کی اصلاح کریں گے، اور ان میں جو بگاڑ ہے ان تمام چیزوں کی اصلاح کریں گے، پھر عوام الناس کے بیچ جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، یقیناً آپ کی دعوت میں لبیک کہنے والے کثیر تعداد میں موجود ہوں گے۔ حضرات گرامی، من جملہ باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں ہم داعی کے شکل میں جائیں، یا پھر ہم نے جس تعلیم کو حاصل کیا ہے اس تعلیم کو وہاں عام کرنے جائیں، اسلام کی نشر و اشاعت کرنے جائیں، اس سے قبل خود کی اصلاح کر لیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لیں، تب جا کر دعوت کو عام کریں۔ ایک طالب علم معاشرے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک طالب علم جو معاشرے کے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اپنے سوسائٹی اور معاشرے کے عظیم اثاثہ ہوتے ہیں، ایک طالب علم جن سے معاشرے کو امیدیں ہوا کرتی ہے کہ
کہ یہی وہ نوجوان ہے جن سے معاشرے کو امیدیں وابستہ ہے کہ ان سے معاشرے میں انقلاب آئے گا، ان سے معاشرے میں اصلاح ہوں گے۔ کیوں؟ ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے۔ یاد رہے، جس معاشرے میں طلبہ گمراہ ہو جاوے گا، جس معاشرے کے طلبہ گمراہ ہو جاوے گا، وہ معاشرہ بھی گمراہ ہو جاوے گا۔ جس سماج میں زندگی گزارنے والے طلبہ اعظام کے کردار غلط ہو جاویں گے، اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے کردار بھی غلط ہو جاویں گے۔ کیوں؟ ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ لوگوں، تم اپنے سماج میں ایک ایسی جماعت تیار کرو جو علم والے ہو، جن کے پاس قرآن کا علم ہو، جن کے پاس حدیث کا علم ہو، اور وہ معاشرے میں انقلاب لائے اپنے علم کے ذریعہ۔ میرے عزیز دوستو، یقیناً ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو، وہ جس معاشرے میں زندگی گزر بسر کر رہے ہو، اس معاشرے کے اندر علم حاصل کرنے کے بعد جائیں اور معاشرے کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیں اور ان تمام چیزوں کو روکیں جس سے وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، جس سے اس کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، جس سے وہ اپنے آخرت کو بھی برباد کر لیں گے۔ یہ ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کو اس بات کی تعلیم دیں۔ حضرات گرامی، ایک طالب علم کو دیکھنا ہو، ایک طالب علم کے حقیقی کردار کو دیکھنا ہو تو اصحاب صفہ کو یاد کرو، اصحاب صفہ کو یاد کرو جن کے معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ ایک طالب علم کس طرح کے کردار ادا کرتے ہیں اگر جاننا ہو تو شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگردوں کے تعلق سے پڑھیے، ان کے شاگردوں کے تعلق سے جانیے۔ یقیناً معاشرے کی اصلاح میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ یقیناً آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے، ہم اور آپ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں اور معاشرے میں ہم جب بھی جائیں، ہم نے جس تعلیم کو حاصل کیا ہے وہ عوام الناس تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم تمام طلبہ اعظام کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔